تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو۔ اللہ کے قرآن کو تم، اللہ کے قرآن کو تم تجوید سے پڑھنا سیکھو، تجوید سے پڑھنا سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آپ سب کا تجویدی قواعد سیکھو سبق میں استقبال ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں تنوین اور ساکن کے قاعدہ نمبر 4 کا پہلا قاعدہ بیان کیا تھا، جو ادغام بلا غنہ تھا، جہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے لیکن تنوین اور ساکن سے اس حرف کو ملائیں گے جو حرف ادغام میں سے ہوگا، اور لام اور را، اس کا بیان ہم نے تفصیلی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تنوین اور ساکن کے قاعدہ نمبر 4 کا جو دوسرا قاعدہ ہے، قاعدہ نمبر 2 ادغام مع غنہ، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، تنوین اور ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے، حروف ادغام میں سے لام اور را کے علاوہ، لام اور را اور لام کے علاوہ جیسے کہ میم آئے یا واو آئے یا نون آئے یا آئے، یہ 4 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تنوین اور ساکن کے بعد، تو وہاں پر تنوین اور ساکن کو ان حرف سے، اس حرف سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ میں مثال بتاتا ہوں آپ کو۔ ابھی یہاں پر دیکھیے، نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے، حرف ادغام میں سے یا آیا ہے، تو نون ساکن کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ان یؤتا، ان یؤتا، من یعمل، یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے یا آیا ہے، نون ساکن کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تنوین کی مثال دیکھیے، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ، تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے یا آیا ہے، تنوین کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے واو، اگر کہیں پر تنوین کے بعد، نون ساکن کے بعد واو آئے حرف ادغام میں سے، وہاں بھی تنوین اور ساکن کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ دیکھیے، تنوین کی مثال دیکھیے پہلے، الہ، اس کو دیکھیے آپ، الہا واحدا، الہا واحدا، تنوین ہے نا، ہا الف 2 زبر ہن تھا، اس کے بعد حرف ادغام میں سے واو آیا ہے، تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کر پڑھیں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الہا واحدا، اس میں نون ساکن کی مثال دیکھیے، موعد، موعد، نون ساکن کے بعد حرف ادغام میں سے واو آیا ہے، نون ساکن کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں میم کی طرف۔ ادغام میں سے اگر حرف ادغام میں سے تنوین کے بعد، نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو کس طرح پڑھیں گے، سمجھے؟ تو یہاں پر ہم کو دیکھنا ہے، تنوین ہے، دیکھیے ہم بتا رہا ہوں آپ کو، رسول، رسول من اللہ، رسول من اللہ، تنوین کے بعد حرف ادغام میں سے میم آیا ہے، تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح سے مم مثلہ، مم مثلہ، نون ساکن کے بعد حرف ادغام میں سے میم آیا ہے، نون ساکن کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب آگے آخری حرف جو ہے وہ نون ہے، حرف ادغام میں سے نون، تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حرف ادغام میں سے نون آئے تو تنوین اور نون ساکن کو نون سے ملا کر، نون سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس طرح دیکھیے، من نبی، من نبی، نون ساکن کے بعد حرف ادغام میں سے نون آیا ہے، نون ساکن کو نون سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب تنوین کی مثال دیکھیے آپ، نورن نہدی، نورن نہدی، تنوین ہے، تنوین کے بعد حرف ادغام میں سے نون آیا ہے،
تنوین کو نون سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. نورن نہدی، بہت آسان قاعدہ ہے لیکن سمجھنے والے کے لیے اور بھی آسان بن جائے گا. سمجھنے والے کے لیے بہت آسان قاعدہ ہے. تو آج کا سبق ہم نے آپ کو بیان کیا ادغام مع غنہ کا. اس سے پہلے ادغام بلا غنہ، اس کا پہلا پارٹ ہم نے آپ کو بتایا تھا، جس میں بتایا تھا کہ تنوین نون ساکن کے بعد اگر حرف ادغام میں سے لام اور را آئے تو وہاں پر تنوین نون ساکن کو لام اور را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اور جہاں کہیں تنوین نون ساکن کے بعد حرف ادغام میں سے لام اور را کے علاوہ جو 4 حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین نون ساکن کو اس حرف سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یہ ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہے. اب تک ہم نے آپ کی خدمت میں تنوین نون ساکن کے 4 قاعدے بتائے. پہلا قاعدہ اظہار جس میں غنہ کرنے کا قاعدہ تھا، اور دوسرا قاعدہ اخفاء غنہ نہیں کرنے کا قاعدہ تھا اظہار میں. پہلا قاعدہ اظہار کا تھا جس میں غنہ نہیں کرنے کا قاعدہ تھا، اور اس میں 6 حروف بتائے تھے حرف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا. اور اس کے ساتھ دوسرا قاعدہ ہم نے بتایا تھا اخفاء کا قاعدہ جس میں غنہ کرنا ہے، غنہ کرنے کا قاعدہ تھا جس میں 15 حروف تھے تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، یہ 15 حروف تھے. اس کے بعد ہم نے آپ کو قاعدہ نمبر 3 بتایا اطلاق کا قاعدہ، جہاں پر تنوین نون ساکن کے بعد اگر با آئے تو وہاں پر تنوین نون ساکن کی آواز کو با سے بدل کر نہیں، میم سے بدل کر پڑھنا ہے نا. با آئے تو میم سے بدل پڑھیں گے، جیسے من بعدی لنسفعا بالناصیہ من بخل، تو قاعدہ تھا. اور چوتھا قاعدہ جو ہم نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے ادغام بلا غنہ اور ادغام مع غنہ کا قاعدہ. اللہ تعالی ہم سب کو ان قواعد کو یاد رکھتے ہوئے انہی کی روشنی میں قرآن مجید کو پڑھنے والا بنائے، اور اچھے سے اچھے انداز میں پڑھ کر اللہ کو خوش کرنے والا، اللہ کے یہاں پر انعام کو حاصل کرنے والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.